جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. نیکسٹ ٹاپک ہم نے جو آج ڈسکس کرنا ہے یہ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ واٹ از دا فائل آرگنائزیشن اینڈ واٹ آر ڈفرنٹ میتھڈس ٹو آرگنائز دا فائلز آن دا ڈسک. یعنی فائل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اور فائل آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ میتھڈس کیا ہیں فائل کو آرگنائز کرنے کے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائل کیا چیز ہے. فائل جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے اندر کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر اینٹی کو ہم فائل کہتے ہیں. جس طرح اسٹوڈنٹ کی ایک فائل ہے اور ایک فائل کے اندر کلیکشن آف ریکارڈز ہوتے ہیں. مثلا اگر ایک اسٹوڈنٹ کی اینٹی ہے، اسٹوڈنٹ کی فائل ہے، تو اس میں تمام ریکارڈ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے. اگر ٹیچر کی اینٹی ہے تو تمام ریکارڈ جو ہیں وہ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو ایک فائل کے اندر جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ اسی فائل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم فائل کی ڈیفینیشن یہ کریں گے کہ دا کلیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز از نون ایز دی فائل. یہ تو ہوگی فائل. اس کے بعد فائل آرگنائزیشن کیا ہے؟ فائل آرگنائزیشن ایک پروسیس کا نام ہے، ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ایک ایسی ٹیکنیک اور ایسا میتھڈ ہے کہ ہم اس میتھڈ کو یوز کہ ہم کیسے اپنی فائل کے اندر جو ریکارڈز ہیں ان کو ہم ہارڈ ڈسک پہ یا کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس پہ ہم کس طریقے سے اس کو فزیکلی طور پہ ارینج کر سکتے ہیں. یعنی فائل آرگنائزیشن جو ہے اس میتھڈ کو، اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس، وہ ہارڈ ڈسک بھی ہو سکتی ہے، وہ یو ایس بی بھی ہو سکتی ہے، وہ میگنیٹک ٹیپ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس پہ اپنے فائل کے اندر جو ریکارڈز ہیں ان ریکارڈز کو ہم پراپرلی فزیکلی طور پہ اس کو ارینج کر سکتے ہیں، جس سے جب فائل ہماری آرگنائز ہو جائے گی، اس کے اندر ریکارڈز آرگنائز ہو جائیں گے تو وہ اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور دوسرا یہ جو ریکارڈز ہیں یہ کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس پہ ان فارم آف بلاکس اسٹور ہوتے ہیں. اور یہ جو بلاکس ہیں، یہ جو باکسز ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہے یا ڈی بی ہے جو کسی آرگنائزیشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جو انچارج ہوتا ہے، جو سپروائز کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ فائل آرگنائزیشن کے حوالے سے کیا ایسے فیکٹرز دیکھتا ہے یا ڈفرینٹ کنسٹرینٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کو فائل آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ مختلف فیکٹرز اور فیکٹس اینڈ فگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آبزرو کرنا پڑتا ہے. ان میں یہ 3 فیکٹرز ہیں، یہ 3 کنسٹرینٹس ہیں. ایک فزیکل کریکٹرسٹکس آف سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس، یعنی کہ جس اسٹوریج ڈیوائس پہ آپ فائلز کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اپنی فزیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے. یعنی آیا وہ میگنیٹک ٹیپ ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، ہارڈ ڈسک ہے تو اس کی اسپیس کتنی ہے، اس کی کتنی یوزڈ ہے، کتنی فری ہے. یعنی اس کی جس ڈیوائس پہ آپ اپنی فائلز کو ارینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بیسیکلی کریکٹرسٹکس ہے کیا، وہ کون سا میڈیا ہے، اس کی اسپیس کی اویلیبلٹی کیا ہے. دوسرا، جس کمپیوٹر کے اندر آپ فائل کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپریٹنگ سسٹم کون سا اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور فائل کو آرگنائز کیونکہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا یہ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری اسٹوریج کے حوالے سے جو فائل کو آرگنائز پراپرلی کر رہا ہے یہ سارا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہے. جتنا اسٹرانگ اور ایفیشینٹ آپریٹنگ سسٹم ہوگا اتنی پراپرلی طریقے سے فائل آرگنائز ہوگی. ٹھیک ہے. اب بعض آپریٹنگ سسٹم بڑے اسٹرانگ ہیں اور اس میں سیکیورٹیز زیادہ ہیں، جس طرح ونڈو NT ہے یا آپ دیکھ لیں یا ونڈو 7 8 وغیرہ جو ہے نا یہ زیادہ اسٹرانگ اور ایفیشینٹ آپریٹنگ سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ونڈوز 95 97 وغیرہ. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے یہ ڈی بی اے کے لیے اور ڈیٹا بیس ڈیزائنر کے لیے کہ اس چیز کو آبزرو کرے کہ کون سا کمپیوٹر سسٹم کے اندر آپریٹنگ سسٹم کون سا اویلیبل ہے، اور فائل کو آرگنائز اور مینیج کرنے والا جو سافٹ ویئر ہے وہ کون سا ہم یوز کر رہے ہیں. اور تیسرا جو فیکٹر وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے حوالے سے اور ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے حوالے سے یوزر کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ کہاں پہ ڈیٹا سٹور کرنا چاہ رہے ہیں، کس میڈیا کو یوز کر رہے ہیں اور کہاں سے ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو ان فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا جو ہے وہ فائل آرگنائزیشن کے حوالے سے ضروری ہے.
اس کے بعد نیکسٹ جو ہے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرپز آف فائل آرگنائزیشن، یعنی ہم فائل آرگنائزیشن کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یعنی فائل کو ہم یعنی ان ریکارڈز کو ہم کیوں آرگنائز کرتے ہیں۔ اس میں فرسٹ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ڈیٹا کی جو ایکسیسمنٹ ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم ریکارڈز کو کسی فائل کے اندر جو ریکارڈز ہیں یا ان فائلز کو ہم پراپرلی آرگنائز کریں گے تو اس کی جو ایکسیس کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی۔ دوسرا جو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو تھرو پٹ ہے وہ ہائی بڑھ جائے گا۔ تھرو پٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں اگر پرفارمنس زیادہ ہو، زیادہ بندہ ورک یعنی ورکنگ زیادہ ہو رہی ہو کم وقت میں، شارٹ ٹائم پیریڈ میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تھرو پٹ۔ ٹھیک ہے جی، تو ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اس کی جو تھرو پٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تیسرا جو اس میں اس کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی فائلز کو پراپرلی طریقے سے آرگنائز کر لیں گے تو وہ اس کی جو سٹوریج سپیس ہے اس کو یوز کرنے میں اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی، یعنی وہ سپیس کی اویلیبلٹی ہو جائے گی، مل جائے گی ہمیں۔ جب جو ڈس آرڈر فارم میں جب ریکارڈ یا فائلز پڑی ہوں گی تو وہ جو ہے اس کی ایفیشنسی اتنی نہیں ہوگی، لیکن جب ہم ایک سارٹیڈ فارم میں، ایک آرگنائز فارم میں جب ہم اس کو ریکارڈز کو ارینج کر دیں گے تو وہ اس کی جو سٹوریج سپیس ہے وہ بھی یوٹیلائز ہو جائے گی، اور جو اس کی ایفیشنسی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی۔ نیکسٹ یہ ہے کہ پروٹیکشن فرام ڈیٹا لاس، یعنی جب ہم کسی بھی میڈیا کے اوپر، مثلا میگنیٹک ٹیپ کے اوپر، یا آج کل جو ہے وہ ایکسٹرنل جو ہے نا وہ ہارڈ ڈسک یوز ہو رہی ہیں، تو اس پہ جب ڈیٹا جو ہے نا وہ اس کا بیک اپ یا اس کو پراپرلی طور کے وہاں پہ جب ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا کے لاس ہونے سے اس چیز کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مثلا جس طرح سے کمپیوٹر کے اندر اگر ہمارا ڈیٹا ہے تو ہم وائرس سے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم اس کا بیک اپ جو ہے وہ کسی اور میڈیا پہ، مثلا ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک پہ یا یو ایس بی پہ اگر ہم ڈیٹا کو، یا میگنیٹک ٹیپ عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس پہ جب ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا لاس ہونے سے جو ہے نا اس چیز کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ منیمم نیڈ فار ڈیٹا ری آرگنائزیشن، اور جب ہم ایک دفعہ جب ڈیٹا کو آرگنائز کر کے کسی میڈیا پہ سٹور کر لیں گے تو ہمیں بار بار اس کو ری آرگنائز نہیں کرنا پڑے گا، ری ارینج نہیں کرنا پڑے گا، اس کی کم سے کم اس کی پھر ضرورت پڑے گی۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان آتھورائزڈ ایکسیس سے، ان آتھورائزڈ یوزر سے اس چیز کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کو کسی کمپیوٹر کے علاوہ کسی اور جگہ پہ، کسی اور میڈیا پہ، کسی اور سٹوریج ڈیوائس پہ ایک سیکیوریبل فارم میں جب ہم اس کو سٹور کریں گے تو یہ ان آتھورائزڈ یوزر سے ایک طرح کی سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کرے گی۔ یہ تو ہم نے ریزنز بتائی ہیں کہ بھئی کیوں ہم فائلز کو کسی سٹوریج ڈیوائس پہ ہم پراپرلی طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ فائل یعنی نیکسٹ جو اس میں یہ ہے کہ فائل آرگنائزیشن میتھڈز کیا ہیں، یعنی فائل کو جب ہم مختلف سٹوریج ڈیوائسز پہ ہم جو آرگنائز کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کون کون سے ڈفرینٹ میتھڈز اور اسٹریٹجیز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو میتھڈ ہے وہ سیکوینشل فائلز۔ ٹھیک ہے، سیکوینشل فائل جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اس میں آئی ٹی میں بھی اور پہلے اس میں فرسٹ سیمیسٹر میں اس کا انٹروڈکشن میں پڑھا ہوگا کہ اس میتھڈ میں ریکارڈ جو ہے نا وہ ایک سیکوینس وائز، یعنی سیکوینشل کا مطلب ہے سیکوینس وائز جو ہے نا وہ اس میں سٹور ہوتے ہیں۔ یعنی سیکوینس کا مطلب کیا ہے کہ ریکارڈ ون آفٹر another، یعنی ایک ریکارڈ کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی اس میں سیکوینس وائز جو ہے نا وہ ریکارڈ جو ہیں وہ اس میں سٹور ہوتے ہیں اور سیکوینس وائز ہی ان کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اس کے حوالے سے جو ڈیوائس یوز ہوتی ہے وہ میگنیٹک ٹیپ ہے۔ میگنیٹک ٹیپ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کی سٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے۔ مثلا ہارڈ ڈسک کی ایک پراپرلی ایک لمٹ ہے، سی ڈی کی ایک لمٹ ہے، یو ایس بی کی ایک لمٹ ہے، لیکن میگنیٹک ٹیپ جو ہے جس کو ہم جس میں ریل استعمال ہوتی ہے، جس طرح آپ جسٹ لائک آڈیو کیسٹ آپ دیکھیں، تو میگنیٹک ٹیپ جو ہے نا اس کی سٹوریج کیپیسٹی ان لمیٹیڈ ہوتی ہے۔
یعنی جتنا مرضی اس میں ڈیٹا سٹور کرنا چاہیں ہم اس کو ایزیلی اس میں اپنی فائلز کو آرگنائز کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں. لیکن ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت سلو میتھڈ ہے کیونکہ اس میں ریکارڈ ایک سیکوینس وائز سٹور ہوتا ہے اور سیکوینس وائز ہی ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم نے لاسٹ والا ریکارڈ جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ جو لاسٹ ریکارڈ سے پہلے والے جتنے بھی پریسیڈنگ ریکارڈز ہیں وہ ہمیں ریڈ کرنے پڑیں گے. یعنی اس کے ہیڈ کو جو ہے نا میگنیٹک ٹیپ کے اندر جو ریڈ کرنے والا ڈیوائس ہے اس کو پریویس سارے ریکارڈ جو ہیں وہ ریڈ کرنے پڑیں گے اور اٹ از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. تو اس میں ٹائم زیادہ لگے. یعنی فائدہ یہ ہے کہ ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اس میں اسٹور کر سکتے ہیں لیکن ڈرا بیک یہ ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ایکسیس کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہے. اس کی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سیکوینشل فائل کی، اس میں دو ٹائپس ہیں. ایک پائپ فائل میتھڈ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا سارٹیڈ فائل میتھڈ استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میتھڈ کے اندر مزید اس کی فردر ٹو ٹائپس ہیں، ایک پائپ فائل میتھڈ اور ایک سارٹیڈ فائل میتھڈ. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ پائپ فائل میتھڈ میں ریکارڈ جو ہے وہ سیکوینس سے ہی ایک سیکوینس کے ساتھ ہی سٹور ہوتے ہیں ون آفٹر اندر. جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا جو ہے نا وہ کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس پہ ان فارم آف بلاک سٹور ہوتا ہے. تو یہ اس میں آپ اس میں دیکھیں کہ R1 R3 یعنی یہ R1 ریکارڈ ہے، پھر R3 ہے، اس کے بعد یہ ٹو بی کنٹینیو ہے، ڈاٹڈ، اس کا مطلب ہے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے. پھر R9 ہے، پھر R8 ہے. اس طرح سے یہ ریکارڈ جو ہے وہ سٹور ہوتے ہیں. اور یہ اینڈ آف فائل ہے. EOF کا مطلب ہے کہ اینڈ آف فائل ہے، فائل کا اینڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں مختلف ریکارڈ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اب اس میں ایک نیا ریکارڈ جو ہے R2 جو ہے وہ نیو ریکارڈ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ اس میں سیکوینس وائز یعنی وہ جس سیکوینس سے مثلا R2 جو ہے وہ اینڈ پہ انٹر ہوگا، ایٹ دی اینڈ پہ، اور اسی طرح R1 R3 پھر R9 R8 اور اس کے بعد جو ہے نا وہ R2 یہاں پہ لاسٹ میں آئے گا. یعنی اس میں جس سیکوینس سے وہ ڈیٹا انٹر ہوا ہے وہ اسی سیکوینس سے وہ آگے بلاک میں اندر سٹور ہوتا جائے گا. لیکن اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے جس کو ہم سارٹیڈ فائل میتھڈ کہتے ہیں، سارٹیڈ فائل میتھڈ میں اس میں ریکارڈ جو ہے وہ سارٹیڈ فارم میں سٹور ہوتا ہے. مثلا سارٹیڈ فارم میں کس طرح سے؟ جس طرح سے R1 ہے، R3 ہے، اسی طرح پھر R6 ہے، پھر R7 ریکارڈ ہے. تو اس میں جو ہوگا کیا کہ اس میں جو اگر نیا ریکارڈ R2 آتا ہے تو انٹر تو وہ اینڈ پہ ہی ہوگا. یعنی اس میں دو سٹیپس ہوں گے کہ پہلے جو ہے وہ اینڈ پہ انٹر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لسٹ سارٹ ہوگی. یعنی R2 جو ہے پہلے لسٹ کے اندر جب ایڈ ہوگا تو اینڈ پہ ایڈ ہوگا اور اس کے بعد پھر R1 اور پھر R3 سے پہلے یعنی R2 یہ والا R3 سے پہلے جو ہے نا وہ اس میں وہ سارٹ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ لسٹ جو ہے وہ سارٹیڈ فارم میں. یعنی دو میتھڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک پائپ فائل میتھڈ اور ایک سارٹیڈ فائل میتھڈ. پائپ فائل میتھڈ میں تو ریکارڈ جو ہیں وہ جس سیکوینس سے انٹر ہوئے ہیں اسی سیکوینس سے ہی وہ سٹور ہوں گے. لیکن جو دوسرا میتھڈ ہے سارٹیڈ فائل میں، اس میں ریکارڈ تو اینڈ پہ ہی انٹر ہوگا سیکوینس سے ہی، لیکن اس کے بعد وہ لسٹ جو ہے وہ سارٹ ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا میتھڈ ہے اس کا، یہ تو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو ہے وہ سیکوینشل فائل، جو فائل کو آرگنائز کرنے کا میتھڈ ہے. اور یہ سیکوینشل فائل جو ہے یہ میتھڈ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ میگنیٹک ٹیپ کے اندر، کیونکہ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ سیکوینس وائز سٹور ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے یہ میڈیا جو ہے وہ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جن آرگنائزیشنز کا بہت زیادہ ڈیٹا جس طرح نادرا وغیرہ یا دوسرے ہیں وہ عام طور پہ اس میڈیا کو استعمال کرتے ہیں فائل کو آرگنائز کرنے کے لیے. دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ڈائریکٹ اور رینڈم فائلز ہے. اس میں اس میتھڈ کے اندر ریکارڈ جو ہیں وہ سیکوینس سے سٹور نہیں ہوتی، بلکہ کسی جگہ پہ بھی ڈائریکٹلی طور پہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں پریسیڈنگ ریکارڈز کو ریڈ کیے بغیر. ٹھیک ہے نا.
اور اس میں مثلا ہارڈ ڈسک ہے, USB ہے, فلاپی ہے, جتنی بھی ڈسکس ہیں, ٹھیک ہے, ڈسک کہتے ہیں گول پلیٹ نما, یعنی جتنی بھی یہ جو ڈسکس ہیں, ہارڈ ڈسک ہے, فلاپی ہے, CD ہے, یعنی ان ڈسک پہ جو ہے نا وہ ڈیٹا رینڈملی اور ڈائریکٹلی ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم کسی بھی جگہ پہ ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی کسی جگہ سے بھی ڈیٹا ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو میتھڈ ہے وہ جو ڈائریکٹ اور رینڈم فائلز والا میتھڈ ہے, یہ زیادہ مچ فاسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دی سیکوینشل فائل میتھڈ جو ہے, کیونکہ اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی اسپیسیفک ریکارڈ کو ہم کہیں سے بھی جو ہے نا وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو اس کا میتھڈ ہے انڈیکسڈ سیکوینشل فائل, یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے, انڈیکس اور سیکوینس. ٹھیک ہے, اس میں اب دیکھیں جو سیکوینشل فائل ہے اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے نا وہ اسینڈنگ آرڈر میں صرف سٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف اسینڈنگ آرڈر میں وہ اسینڈنگ آرڈر کو وہ سپورٹ کرتا ہے. لیکن اس ٹیکنیک کے اندر, اس میتھڈ کے اندر جو ہے وہ آپ اسینڈنگ آرڈر میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اس میں. لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں جو آپ کی جو ریکارڈز ہوتے ہیں اس پہ یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم سیکوینشل فائل میں صرف سینڈنگ آرڈر ہوتے ہیں, لیکن انڈیکس سیکوینشل فائل میں جو ہے وہ جو آپ کے ریکارڈز ہیں وہ اسینڈنگ آرڈر میں بھی سٹور کیے جا سکتے ہیں اور ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی. پھر اس کے بعد اس میں ایک جو ہے انڈیکس کی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے. اب انڈیکس کی ٹیکنیک کیا ہے کہ یہ ایک ٹیبل کریٹ کرتا ہے اور ٹیبل کے اندر کسی بھی ریکارڈ, کون سا ریکارڈ کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے اس کی لوکیشن کو وہاں پہ اس ٹیبل کے اندر سٹور کر دیتا ہے. یعنی بیسیکلی اس ٹیکنیک کے اندر, اس میتھڈ کے اندر ایک خاص قسم کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں. اور انڈیکس کی ٹیکنیک سے جو سرچنگ پروسیس ہے ریکارڈ کا وہ فاسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سارٹ کرنے کا پروسیس جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور ڈیٹا بیس کی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. اور وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے امپروو ہوتی ہے کہ اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کا ریکارڈ ٹیبل کے اندر مین فائل کے اندر جس جگہ پہ پڑا ہوا ہے اس کی لوکیشن کو وہ ایک سیپریٹ ٹیبل کے اندر جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے اور اس ٹیبل کو ہم انڈیکس ٹیبل کہتے ہیں یا انڈیکس فائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس انڈیکس ٹیبل کے کون سا ریکارڈ کس جگہ پہ ہے, کس لوکیشن پہ ہے, وہ اس کا اپنے نمبر کے ذریعے, اپنے اسپیسیفک ID نمبر کے ذریعے اس کو وہ اس ٹیبل کے اندر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے. اور اس سے مثلا جب ہم کوئی ریکارڈ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوراً اس انڈیکس ٹیبل کے اندر جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس ریکارڈ کو میں نے کون سا ID اور کون سی اس کا لوکیشن نمبر میں نے الاٹ کیا ہے, اس کے مطابق وہ فوراً اس ریکارڈ کو ایکسیس کر کے ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. یعنی یہ اس ٹیکنیک کے اندر ایک خاص قسم کا ٹیبل اور فائل اپڈیٹ ہوتی ہے جس کو ہم انڈیکس ٹیبل یا انڈیکس فائل کہتے ہیں. اور اس انڈیکس ٹیبل یا انڈیکس فائل کے اندر جو ہے نا وہ کسی بھی ریکارڈ کی جو پرٹیکولر لوکیشن ہے اس کے بارے میں وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سیو کر دیتا ہے اور اس ٹیکنیک کو ہم انڈیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ٹیکنیک کو یوز کرنے سے جو سارٹنگ اور سرچنگ کا جو پروسیس ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور ڈیٹا بیس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے بائی یوزنگ دیز انڈیکسز. تو یہ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک تھا جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ابھی تک 2 چیپٹرز جو ہیں وہ آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں MCQs ہیں وہ آپ نے اچھی طرح اس کو ریوائز کرنا ہے, کر کے دیکھنے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلے لیکچر جو ہے وہ آپ کے نیکسٹ چیپٹر پہ جو ہے نا تیسرے چیپٹر پہ جو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے.